بلوچستان میں قوم پرست اور مذہبی جماعتوں کا سیاست میں ہمیشہ سے ایک اہم کردار رہا ہے جو حکومتوں کی تشکیل میں اپنا دباؤ ڈالتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے نشیب و فراز بلوچستان کی سیاست میں ہلچل پیدا کرتے رہے ہیں۔ ایک دور میں یہ مانا جاتا تھا کہ ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں بلوچستان کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھیں، تاہم گزشتہ چند دہائیوں سے یہ تاثر زائل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف نے حالیہ کچھ عرصے میں یہ ثابت کیا ہے کہ بلوچستان میں حکومت سازی اور انتخابی عمل میں پاور شو کے لیے صوبے کے بڑے سیاسی ناموں کو نہ صرف پارٹی میں شمولیت کے مواقع فراہم کیے گئے بلکہ عوام کی پسند ناپسند کی بنیاد پر بھی سیاسی فیصلے کیے گئے۔ مبصرین کے مطابق بلوچستان میں ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا ایک ووٹ بینک رہا ہے۔ 1988 کے انتخابات کے بعد سے مسلم لیگ نون صوبے میں کئی بار حکومت قائم کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ میاں نواز شریف کی آمد سے قبل صوبے میں یہ تاثر عام تھا کہ وفاق میں پیپلز پارٹی اقتدار کی کرسی سنبھالے گی، لیکن نواز شریف کی آمد سے سیاست نے بھی اپنا رخ موڑ لیا ہے۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وفاق میں مسلم لیگ نون اقتدار کی کرسی پر براجمان ہوگی۔ ایسے میں صوبے کے عام سیاسی اور قبائلی رہنما مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے پر تول رہے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ بلوچستان میں آئندہ حکومت کس کی ہوگی۔ مبصرین کے بقول بلوچستان جیسے صوبے میں انتخابات سے قبل بڑے سیاسی ناموں کی پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون میں شمولیت اور نواز شریف کی واپسی کے بعد آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کی ممکنہ کامیابی اس جانب واضح اشارہ کرتی ہے کہ نون لیگ بلوچستان سے مزید کئی بڑے سیاسی نام اپنے اندر سمو لے گی اور صوبائی حکومت کی تشکیل میں واضح کردار ادا کرے گی۔ بات کی جائے آئندہ انتخابات کی تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بلوچستان کے بڑے سیاسی ناموں کو پارٹی پلیٹ فارم پر یکجا کرنے کی کاوشوں کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں بلوچستان عوامی پارٹی کے منتخب ارکان کے علاوہ کئی چند ایسے نام بھی پیپلز پارٹی کو پیارے ہوئے جو ہمیشہ آزاد حیثیت میں انتخابات کا کٹھن مرحلہ عبور کرتے رہے۔ ان پیدر پہ شمولیتوں کو اس وقت ایک بریک لگی جب پی ڈی ایم کی حکومت اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکی تھی۔ بلوچستان کے اس وقت کے منتخب ارکان اور بڑے سیاسی نام اپنے حلقے کا ووٹ بینک لے کر مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس جا پہنچے، تاہم اس وقت تک پارٹی کے قائد میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق کوئی فیصلہ متوقع نہیں تھا۔ بلوچستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار شاہد رند کے مطابق بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مرکز میں حکومت بنانے والی سیاسی جماعت کا حصہ بنی، کیونکہ ان سیاسی رہنماؤں کے مفادات کا سلسلہ وزیر اعلیٰ کے منصب سے شروع ہو کر تحصیلدار کے تبادل تک ہوتا ہے۔ وفاقی جماعتوں کی سیاست کرنے والے رہنماؤں کا وفاق کی کسی جماعت میں شامل ہونے کا فیصلہ کسی نظریے نہیں بلکہ مفاد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ایسے رہنماؤں کی سوچ کی وجہ سے مرکز کی سیاسی جماعتوں کی توجہ صوبے پر نہیں ہوتی۔ شاہد رند نے مزید کہا کہ انتخابات سے قبل ایسی کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ مرکز کی کون سی سیاسی جماعت برسر اقتدار ہوگی۔ بلوچستان میں جب بھی ہواؤں کا رخ بدلتا ہے تو سیاسی پرندوں کا رخ ایک خاص گھونسلے کی جانب ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سال قبل ایسی ہوا چلی کہ پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے تو ان تمام سیاسی پرندوں نے پیپلز پارٹی کے گھونسلے میں پناہ لے لی۔ اب ایک بار پھر ہواؤں کا رخ بدلا ہے اور مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت بنانے کی بڑی دعوے دار معلوم ہوتی ہے۔ ایسے میں ایک بار پھر سیاسی رہنماؤں کی نون لیگ میں شمولیت کی خبریں گردش کرنے لگی ہیں۔ ان سیاسی پرندوں کا نظریے سے نہیں مفاد سے مضبوط رشتہ ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔